رات اپنے سائے گہرے کر چکی تھی، یہاں تک کہ پورے آسمان پر سیاہی پھیل چکی تھی۔ تارے آسمان پر چمک رہے تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی اور دور کہیں الو بھی بول رہا تھا۔ ایسے میں بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی، کیونکہ آج کا دن بہت برا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ حالانکہ میں نے جو خواہش کی تھی وہ کوئی انوکھی خواہش نہ تھی، بلکہ اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس خواہش کے بدلے جتنی بددعائیں مجھے ملی تھیں، میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ میرے شوہر میرے برابر میں ہی لیٹے ہوئے تھے اور نیند کی گہری وادی میں گم ہو گئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر خوف کی ایک عجیب سی لہر محسوس ہوتی دکھائی دی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بددعاؤں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور آج تو کسی نے جھولی بھر بھر کر بددعائیں دے ڈالی تھیں ہم دونوں کو۔ تو ایسے میں مجھے چین کیسے آ سکتا تھا؟ اچانک سے مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر پاس پڑے کانچ کے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا تھا اور گٹا گٹ پی گئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میری اپنی کیفیت میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ مجھے آج کا منظر میرے ذہن کے پردے پر چلتا ہوا بار بار دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے بارہا جھٹک کر گہری نیند میں سونا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ نیند بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ اب مجھے ہی اسے منانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر چکی تو میں نے سوچا کہ اب تو نیند کی گولی لے لینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میں نے دوائیوں کا ڈبہ اٹھایا تھا اور اس میں گولی کو تلاش کرنے لگی تھی۔ اسی دوران مجھے اپنے شوہر کے پاس عجیب سی آواز آئی تھی۔ میں چونک کر سیدھی ہوئی تھی اور ان کو دیکھا تھا۔ میرے شوہر اچانک سے بہت زیادہ گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تھا تو وہ نیند میں ہی تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کے اتنے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے تو میں پیچھے کی طرف ہٹ گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے آگے جا کر ان کے جسم اور چہرے کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اپنے اندر پھر سے خوف سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہی خوف جو پچھلے 2 دنوں سے میرے ساتھ مسلسل رہ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور جسم کے نشانات دیکھ کر میں بے حد ڈر گئی تھی، یہاں تک کہ ان کی سانسوں کی آواز مدھم ہو گئی تھی اور وہ بے سدھ ہو چکے تھے۔ لیکن میں نے جیسے ہی ان کی ناک کے پاس جا کر یہ محسوس کرنا چاہا کہ آیا ان کو سانس آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بہت زیادہ گہرے سانس لے رہے تھے۔ اسی اثناء میں نے ایک چیز ایسی دیکھی تھی کہ جسے دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، اور میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ سامنے میرے شوہر لیٹے ہوئے تھے، اور جو منظر میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا میرے ساتھ کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور دوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، اور وہاں جا کر میں نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور سانسیں عجیب بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس سے پہلے اتنا زیادہ خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج میں نے گھر کے سارے کام جلدی جلدی نمٹا لیے تھے، کیونکہ مائی سکینہ نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ مائی سکینہ میری پرانی پڑوسن تھی اور میں نے اس سے اپنی پریشانی کہی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اچھی طرح سمجھتی تھی کہ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں، اور اس نے میری پریشانی کا حل بھی ڈھونڈ رکھا تھا، اور اسی لیے میں اس کے گھر اس سے ملنے جا رہی تھی۔ مائی سکینہ نے بیل کی آواز سن کر دروازہ کھولا تھا اور مجھے سامنے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ میں ان کے پاس ضرور آؤں گی، اور ایسا ہی تھا۔ میں مائی سکینہ کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے مشکل وقت کی ساتھی تھیں، اور اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب سب لوگ مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ مائی سکینہ ان لوگوں میں سے تھی جس کے بہت سے احسانات میری زندگی پر تھے اور میں اسے کبھی چکا نہیں سکتی تھی، اور اس میں سے ایک ایسا احسان وہ دوبارہ میری زندگی پر کرنے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرے پاس ابھی ایک کام کرنے کے لیے لڑکی آتی ہے جس کی عمر 20 سے 23 برس ہے۔ وہ یتیم اور بے سہارا ہے، اور اس کے چچا چچی اسے پال رہے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ماں باپ نہ ہو تو رشتہ دار کیسے پالتے ہیں۔ فاطمہ بھی ایسے ہی پل رہی ہے، لیکن اب وہ بڑی ہو چکی ہے تو وہ خود کام کر کے پیسے کمانا چاہتی ہے، اور مجھے فاطمہ سے زیادہ کوئی بھی اس قابل نہیں لگا کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ اب تم خود دیکھ لو کہ فاطمہ کو تم اس کام کے لیے راضی کر سکتی ہو یا نہیں، اور میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تم اپنا کام کر لو۔ اور وہ مسکرا کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
میں وہیں بیٹھ کر فاطمہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازے کی گھنٹی بجی تھی تو مائی سکینہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور دوربین سے دیکھ کر مجھے بتایا تھا کہ فاطمہ آ گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے گیٹ کھول دیا تھا۔ فاطمہ اندر آئی اور جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ کہیں سے بھی 20-23 سال کی نہیں لگتی تھی، بلکہ 15-16 سال کی لڑکی لگتی تھی، لیکن اس کی عمر کے لحاظ سے اس کی جسمانی ساخت زیادہ تھی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے ہر لحاظ سے جس مقصد کے لیے میں اس کے پاس آئی تھی بالکل پرفیکٹ لگی تھی۔ میں نے مائی سکینہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھ پر احسان کر کے مجھے خرید لیا ہے اور میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ تب مائی سکینہ نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تمہاری تمام مشکلات آسان کریں، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو قدم تم اٹھانے جا رہی ہو اس سے پہلے ہی تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے جس کے لیے تم کئی سالوں سے تڑپ رہی ہو۔ اور میں نے بھی بے اختیاری میں سکینہ کی بات پر آمین کہہ دیا تھا اور انہیں دعاؤں کا کہہ کر اور فاطمہ کا نمبر لے کر اپنے گھر پر روانہ ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور میں سکینہ کے گھر پر کیا کر رہی ہوں، بلکہ وہ تو جس طرح کام کرنے آئی تھی اسی طرح خاموشی سے سکینہ کے گھر کام کر رہی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں اسے کس چیز کے لیے پسند کرنے آئی تھی اور کس چیز کے لیے پسند کر بھی چکی ہوں۔ اب بس اس کے گھر والوں سے بات کرنی تھی جو کہ چچا چچی پر مشتمل تھے، اور اس کے بعد میں جو قدم اٹھانے جا رہی تھی اس کو پورا کرنا تھا۔ حالانکہ میرا دل بری طرح سے دکھا ہوا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا تھا اور میں وہ کام کرنے جا رہی تھی جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس کا خیال آیا تھا۔ لیکن بعض دفعہ زندگی ہمیں ایسے امتحانات سے دوچار کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اور ہمیں وہ ناپسندیدہ کام بھی کرنا پڑتا ہے جس کے کرنے سے ہماری جان جاتی ہے، اور اس وقت میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرا نام علینا ہے اور یہ میری درد بھری کہانی ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری زندگی میں ایسی کیا مشکل تھی کہ مجھے ایک ایسا قدم اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے مجھے زندگی بھر پچھتانا پڑے گا، اور میں ابھی تک پچھتا رہی ہوں۔ لیکن اس وقت مجھ پر جنون طاری تھا اور میں نے وہ قدم اٹھا لیا تھا، لیکن جب تک مجھے احساس ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور میری آنکھوں سے جب پردہ ہٹا تھا تو سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری کہانی آخر تک پڑھیں، اسے سمجھیں اور پھر کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوندھے منہ گر جائیں اور زندگی آپ کے لیے ایک پچھتاوا بن کر رہ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں علینا یوسف علی خان اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میری 2 بڑی بہنیں اور ایک ہی بھائی تھا۔ 2 بڑی بہنوں کی جلد ہی شادی ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے مجھے ان کی شادی اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ یاد نہیں ہے۔ ہاں، بھائی کے ساتھ میری خوب بنتی تھی اور گھر والے مجھے بہت پیار کرتے تھے کہ اب میں ان کے گھر کی ایک ہی بیٹی بچ گئی تھی، کیونکہ دونوں بڑی بہنیں شادی کر کے بیرون ملک چلی گئی تھیں اور وہ والدین سے ملنے 4 سال بعد واپس آتی تھیں۔ تو ایسے میں امی ابو کے پاس میں ہی رہ گئی تھی، جس سے نہ صرف وہ لاڈ جتاتے بلکہ بہت محبت بھی کرتے تھے اور ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ والدین نے پڑھایا لکھایا بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوق کی خاطر جاب بھی کی تھی اور پھر ضرورت کے تحت بھی جاب کر کے گھر کا خرچہ بھی اکثر اٹھایا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں کسی چیز کی تنگی محسوس ہوتی تھی، لیکن پھر بھی بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے میں نے جاب بھی کی تھی اور گھر میں پیسے بھی دیے تھے، اور ابو میری اس عادت کی وجہ سے بہت متاثر ہوتے تھے کہ میں نہ صرف گھر کا بلکہ گھر کے مکینوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اکثر امی کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، ان کے سر میں مالش کر دیا کرتی، ان کا پرہیزی کھانا بنا دیا کرتی، کیونکہ امی کو شوگر تھی اور وہ زیادہ احتیاط نہیں کرتی تھیں، تو اس لیے میں کھانے پینے میں بھی ان کی احتیاط اکثر پیار سے اور کبھی ڈانٹ کر کروا دیتی تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک آئیڈیل گھرانہ کہلاتا تھا، کیونکہ ہم لوگ پیار محبت سے رہتے تھے۔ میں نے چونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ میں شوقیہ جاب کرتی تھی، لیکن پھر بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے مجھے ضرورت کی وجہ سے بھی جاب کرنی پڑی، تو اس جاب کے دوران میری کولیگ سے میری کافی دوستی ہو گئی اور اس نے مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس کے بھائی کی سرکاری نوکری تھی اور یہی چیز امی ابو کو پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن چونکہ ہر لحاظ سے ڈیسنٹ تھے تو میں نے بھی ہاں کر دی تھی، اور یوں 24 سال کی عمر میں بیاہ کر میں ان کے در پر آ گئی تھی۔ میرے سسرال میں ساس سسر کے علاوہ میرے 2 دیور تھے اور ایک ہی نند تھی، اور نند وہی کولیگ تھی جس سے میری دوستی ہوئی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ اسی دوران میرے شوہر کو بیرون ملک جانے کا شوق ہوا تھا۔
اور وہ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی دبئی چلے گئے تھے۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ میں اس طرح زندگی گزارنے کی عادی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے میری نہ سنی تھی، بلکہ مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے تھے، اور سچ بات تو یہ تھی کہ میں انہی خوابوں میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے پھر خوشی خوشی اجازت دے دی تھی۔ لیکن پتہ تو مجھے اس وقت چلا جب سسرال میں اکیلا رہنا پڑا تھا۔ ساس کا موڈ کبھی ٹھیک ہوتا اور کبھی خراب رہتا، اور ان کے منہ پر ایک ہی طعنہ بار بار ہوتا کہ مجھے تو پہلے مہینے میں ہی اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی، تم نے بھی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو میری شادی کو صرف 6-7 مہینے ہی ہوئے تھے، اور ان 6-7 مہینوں میں بھی اگر اللہ کا حکم شامل نہ ہوتا تو میں کیسے اولاد پیدا کر سکتی تھی؟ اس کے بعد میرے شوہر بھی بیرون ملک چلے گئے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن اب مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے طعنے دیے جاتے کہ جی ہماری بہو تو بے اولاد ہے، کیونکہ اس نے پہلے مہینے میں ہی بچے کی خوشخبری ہمیں نہیں سنائی۔ اور میں ان کی سوچ پر حیران رہ جاتی تھی کہ یہ آخر کیسے لوگ ہیں جو کسی کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تھی تو انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی والدہ ایسا بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی یہاں بھی میں جھوٹی ہی پڑ گئی تھی، اس لیے میں نے کچھ بھی کہنا انہیں چھوڑ دیا تھا۔ 2-3 سال یوں ہی نکل گئے تھے، اور میں نے اپنے شوہر کو واپس آنے کا بارہا کہا تھا، لیکن وہ واپس آنے کے لیے راضی نظر نہیں آتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے وہاں بلا لیں، اور وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ اب وہاں کام کے حالات بدل گئے تھے اور سختی کر دی گئی تھی، اس لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آخر میں کب تک بے اولادی کے طعنے سنوں گی، اور کب تک اس طرح پینڈولم کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ آخری بار تھا جو میں نے انہیں واپس آنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ وہ جلد آئیں اور میری ذہنی پریشانی ختم ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ آپ کو اتنا زیادہ ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ کی ذہنی حالت بالکل متاثر ہو جاتی ہے اور آپ پہلے جیسے صحت مند نہیں رہتے۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری دعائیں رنگ لائی تھیں، اور دبئی میں ان کی جاب کو خطرہ محسوس ہو گیا تھا، اس لیے وہ جاب چھوٹنے سے پہلے ہی واپس پاکستان آ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی سرکاری نوکری سے جو 1 سال کی چھٹیاں لی تھیں وہ بھی بڑھ کر 2 سال کی ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ سے اپنی سرکاری نوکری جوائن کر لی تھی۔ اب میری زندگی میں رنگ آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اتنا عرصہ شوہر سے دور رہنے کے بعد میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ شوہر کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ پر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں میری قسمت دیکھیں کہ اولاد کی خوشی مجھے اب بھی نہیں مل سکی تھی۔ میرے شوہر کو آئے ہوئے بھی تقریباً سال ہونے والا تھا، اور اب تو مجھے بانجھ قرار دے دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے 6 سالوں میں پلٹ کر اپنی ساس کو صرف اتنا کہا تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ان کو میرا جواب دینا اتنا زیادہ برا لگا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی لڑائی ڈال لی تھی اور یوں ہمیں گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ ہم کرائے کے گھر میں آ گئے تھے، اور ہسبینڈ نے جب مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے نیا گھر بنا کر دیں گے، کیونکہ دبئی کی جاب سے انہوں نے تھوڑی بہت سیونگ کر رکھی تھی، اور میں یہی سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ چلو کچھ تو اچھا ہوا۔ لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ ساس کو بیٹے کی یاد شدت سے آنے لگی تھی تو وہ ہمارے گھر آ کر معافیاں مانگ گئی تھیں اور ہمیں دوبارہ سے گھر آنے کا کہا تھا۔ لیکن اس بار میں ڈٹ گئی تھی، اور میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہاں مجھے ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے اور بار بار ایک ہی بات جتائی جاتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ تو پہلی بار میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ ماں کچھ غلط بھی نہیں کہتی ہے، 6 سال ہو گئے ہیں اور ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ ماں کیا پوری دنیا باتیں کرتی ہے اور تم صرف میری ماں کے پیچھے لگی ہوئی ہو۔ تب میرا ماتھا ٹھنکا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے سر پر ایک خطرہ بری طرح منڈلانے لگا تھا، اور وہ خطرہ میری سوتن کا ہے، کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروائیں گی، اور اب میرے شوہر بچوں کی اولاد کے طعنے کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے، تو انہوں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ لیکن اب میرے ذہن میں تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور انتہائی دکھے دل کے ساتھ جب میں نے اپنی پڑوسن مائی سکینہ کو یہ ساری صورتحال بتائی تھی تو انہوں نے مجھے ایک ایسا آئیڈیا دیا تھا جسے سن کر میں خوش ہو گئی تھی، اور میں نے انہیں کتنی دعائیں دے ڈالی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، اس وقت بھی تمہارا شوہر تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اور اس سے پہلے کہ تمہاری ساس اپنی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروائیں، تم کسی ایسی لڑکی کو کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی جسے تم ایک سمجھوتے کے تحت شادی کرواؤ، اور جب اولاد ہو جائے تو اولاد لے کر اسے فارغ کر دو۔ مجھے مائی سکینہ کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ایسی لڑکی کہاں ملے گی۔ انہوں نے میری یہ مشکل بھی حل کر دی تھی،
اور مجھے کہا تھا کہ میرے پاس کام کرنے کے لیے فاطمہ نامی ایک لڑکی آتی ہے۔ وہ بے سہارا اور یتیم ہے، اور چونکہ اس کے چچا چچی لالچی انسان ہیں تو تم اگر ایک بڑی آفر کرو گی تو وہ ضرور اس کانٹریکٹ کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اور میں نے مائی سکینہ کی بات مان لی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر مجھے لے کر دوبارہ ساس کے گھر واپس آ گئے تھے، اور میں نے فاطمہ سے ملنے سے پہلے ہی اپنی ساس کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی شوہر کی دوسری شادی کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن لڑکی میری اپنی مرضی سے ہوگی۔ میری ساس تو ویسے بھی پوتے کی خواہش میں جیے جا رہی تھیں، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو حیران تھی کہ میں کس طرح اچانک سے اس طرح راضی ہو گئی ہوں، جبکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسرے دن مائی سکینہ کے بلانے پر میں فاطمہ کو دیکھ آئی تھی، اور وہ مجھے ہر لحاظ سے بہتر لگی تھی۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ فاطمہ کے چچا چچی کو راضی کیسے کیا جائے، اور انہیں راضی کرنا تو بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا تھا۔ وہ پیسے کے لالچی انسان تھے، انہوں نے فوراً سے کاغذ پڑھے بنا دستخط کر دیے تھے، اور یوں فاطمہ کے علم میں لائے بغیر میرے شوہر کی میں نے فاطمہ سے شادی کروا دی تھی، اور میں خوش اور مطمئن تھی کہ جلد ہی سوتن کا داغ بھی مجھ سے ہٹ جائے گا اور مجھے اولاد بھی مل جائے گی، کیونکہ IVF کا جو طریقہ ہے حمل کا وہ بہت زیادہ مہنگا تھا، اور اگر پوری زندگی بھی ہم سیونگ کرتے تو ہم کبھی بھی یہ نہ خرید سکتے۔ اس لیے میں نے ایک بہترین راستہ چنا تھا، اور اس پہ میں خود کو حق بجانب سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کے علم میں لائے بغیر اسی کی زندگی پر ایک کانٹریکٹ بنا لیا جائے تو یہ اس شخص کے ساتھ بے حد زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ لیکن میں اپنے شوہر کو بانٹنے کے لیے ہرگز راضی نہ تھی، اس لیے مجھے یہ ظلم اور زیادتی بھی اپنے حق میں بہتر ہی لگ رہا تھا، اور میں اسے ذرا برابر بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ فاطمہ دلہن بن کر آ گئی تھی، اور میں کچھ عرصے کے لیے کرائے کے گھر میں ان دونوں کو رہنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور میں خود ساس کے گھر پر رہ رہی تھی، اور چند مہینوں میں ہی ہمیں خوشخبری مل گئی تھی کہ فاطمہ امید سے ہے، اور میری ساس تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ فاطمہ کے لیے وہ سب کچھ کرے جو کبھی میرے لیے نہیں کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت برا محسوس ہوتا تھا، لیکن میں بھی فاطمہ کا خیال رکھتی تھی کہ آخر کو وہ اسی بچے کو جنم دینے جا رہی ہے جسے میں نے لے لینا ہے، اور پھر اس کی ماں بن کر اسے پالنا ہے۔ دن گزرتے رہے اور فاطمہ نے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا، اور بیٹے کی خبر سنتے ہی گھر کے سب افراد خوش تھے۔ اسی دوران ایمرجنسی میں میری ساس کو میری نند کے پاس بیرون ملک جانا پڑا تھا، اور میرے لیے تو راستہ جیسے آسان ہو گیا تھا۔ میں نے پورے 1 ہفتے بعد فاطمہ کو کہہ دیا تھا کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ چلی جائے، اور میں نے اس سے بچہ بھی لے لیا تھا، اور میں نے اسے کانٹریکٹ بھی دکھا دیا تھا کہ کانٹریکٹ اس کے چچا چچی سے ہوا تھا، لہٰذا وہ کبھی دوبارہ یہاں پلٹ کر نہ آئے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، اس لیے مجھے کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فاطمہ تو اس قدر روئی تھی کہ میں خود بھی تڑپ گئی تھی، لیکن میں نے اپنا دل پتھر بنا لیا تھا، اور میں کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگر میں ذرا بھی کمزور بن جاتی تو میری حیثیت کسی کوڑے دان سے زیادہ نہ ہوتی جو ایک طرف پڑا رہتا ہے اور اپنی قسمت پر روتا رہتا ہے۔ میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار سکتی تھی، اس لیے میں نے فاطمہ کو گھر سے چلے جانے کا کہا تھا۔ وہ میرے پاؤں تک پڑ گئی تھی، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں اس گھر میں رکھا تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور تم یقین جانو کہ میں تمہارے بچے کو اپنے بچے کی طرح ہی پالوں گی۔ ویسے بھی میں ایک عرصے تک اولاد کو ترستی رہی ہوں، تو میں کیسے اسے کسی مشکل میں ڈال دوں گی۔ فاطمہ میری منتیں کر کر کے تھک چکی تھی، اور روتے ہوئے وہ اس گھر سے چلی گئی تھی، یہاں تک کہ بار بار مڑ کر اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھتی تھی۔ جب وہ بھوک کی شدت سے رو رہا تھا، میں نے اس کے لیے ڈبے کا دودھ منگوا لیا تھا اور اس کا خیال رکھنے لگی تھی، لیکن چونکہ میں پہلی بار ماں بنی تھی اور مجھے اس کا خیال رکھنا نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود میں اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف میری ساس بھی فون کر کے پوتے کی خیریت دریافت کرتی رہیں، جبکہ فاطمہ کے بارے میں جب وہ پوچھتی تھیں تو میں انہیں کہتی تھی کہ جب آپ آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی، یعنی میں ہر ممکن طور پر انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے بہت ضد لگائی کہ وہ فاطمہ سے بات کر کے رہیں گی، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ فاطمہ تو اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ میری ساس بالکل چپ ہو گئی تھیں اور فون کٹ گیا تھا، اور میں نے اپنی جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا تھا کہ میں اس سے زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی خوش نظر آ رہے تھے اور اپنے بیٹے کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ اپنے شوہر کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش رہنے لگی تھی، اور یہ تک بھول گئی تھی کہ کسی کی بددعا بری طرح میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میرے شوہر نے صرف ایک بار ہی فاطمہ کا پوچھا تھا،
اور میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، لہٰذا اب آپ بھی اس بحث کو ختم کر دیں۔ میرے شوہر کو صرف یہ بات پتہ تھی کہ فاطمہ بھی اس کانٹریکٹ میں شامل تھی، لیکن یہ ایک ایسا راز تھا جو صرف مجھے ہی معلوم تھا کہ فاطمہ اس کانٹریکٹ میں کبھی بھی شامل نہیں رہی تھی۔ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران مجھے 2 بار ڈاکٹر کے پاس چکر لگانا پڑا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی اولاد یعنی ان کا بیٹا محمد حاشر 2 بار بیمار ہو چکا تھا، اور دونوں بار ڈاکٹر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، ڈبے کا دودھ بند کر دیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اس کی ماں کو تو میں نے اس گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کی تو ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ دوبارہ اس گھر میں آئے اور اپنی ممتا کی آغوش میں اپنے بیٹے کو لے لے اور اپنی ممتا کی آگ بجھا لے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ کافی بار مجھے رانگ کالز بھی آتی تھیں جس میں کال کرنے والا کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور اس دوران میں بیٹے کا خیال رکھ رہی ہوتی تھی تو وہ ڈسٹرب ہوتا تھا اور اس کے رونے کی آواز فون میں صاف سنائی دیتی تھی۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ ہے جو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے فون کرتی ہے تاکہ اسے اپنے بیٹے کی آواز سنائی دے۔ اور ایسا ہی تھا، کیونکہ ایک بار اسی نمبر سے فون آیا تھا اور اس دوران فاطمہ نے مجھ سے بات کی تھی، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تمہارے شوہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم لوگوں نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی اگر تم مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دو۔ میں ہنس پڑی تھی اور میں نے فاطمہ سے کہا تھا کہ مجھے اس کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو بہتر لگا تھا وہ میں نے کیا ہے، اور میں نے اپنی زندگی بچائی ہے اور اپنے ہنستے بستے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں نے کیا برا کیا ہے۔ دوسری طرف مجھے صرف اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا قصور کیا ہے، تم نے ایک ماں سے ایک بچے کو چھین لیا ہے، میں بھی اس بچے کو اچھی طرح پال سکتی ہوں، اگر میں یتیم اور بے سہارا ہوں تو کیا ہوا، میں اس مقصد کے لیے کورٹ بھی جا سکتی ہوں۔ تب میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ کانٹریکٹ تمہارے سرپرستوں کی موجودگی میں ہوا تھا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور میں نے ہر لحاظ سے تسلی کرنے کے بعد ہی تمہیں اس کانٹریکٹ میں پھنسایا تھا۔ یہ سن کر وہ زارو قطار رو دی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک دن ضرور اپنی بات پر پچھتاؤں گی اور اپنے کیے پر ہر وقت شرمندہ رہوں گی۔ تب میں نے فون بند کر دیا تھا کیونکہ محمد حاشر بری طرح رو رہا تھا، اسے بھوک لگی تھی۔ محمد حاشر کا وزن بڑھنے کے بجائے گھٹتا جا رہا تھا، اور ڈاکٹر مجھے بارہا کہہ رہے تھے کہ اسے ماں کا دودھ دیا جائے، لیکن میں بھی اسے ڈبے کے دودھ پر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ماں کا دودھ میں کہاں سے ارینج کرتی؟ میں نے تو فاطمہ کو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکال دیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ اس بچے کو فارمولا ملک سے شدید الرجی تھی، اور میں مسلسل اسے فارمولا ملک دے رہی تھی، اور اسی شدید الرجی نے جو اسے پیدائش سے ہی لاحق تھی اس کی جان لے لی تھی۔ جی ہاں، میری ساس کے آنے سے چند ہفتے پہلے ہی محمد حاشر میرے ہی ہاتھوں میں دم توڑ گیا تھا، اور مجھے یوں لگا تھا کہ میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مجھے اس سے محبت تھی، وہ ننھا سا بچہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، بلکہ وہ تو بے حد معصوم اور نادان تھا، اور میں اپنی زندگی کی کچھ سفاک حقیقت کی وجہ سے اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ لیکن جب محمد حاشر کی سانسوں کو اپنے ہی ہاتھوں میں دم توڑتے دیکھا تھا، تب مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں نے فاطمہ اور محمد حاشر دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں محمد حاشر کی موت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نے فاطمہ کو فون کر دیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کے لیے آ جائے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک جنازے کو دیکھنے آ رہی ہے، اور جب وہ ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے بچے کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا تھا تو وہ وہیں گر گئی تھی، اور اس نے اسی وقت جھولی اٹھائی تھی، میری طرف اور میرے شوہر کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تم سب اس کا حساب دو گے، جس طرح تم نے میرے بچے کی جان لی ہے، تم سب کو اپنے اس عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ وہ بآواز بلند سسکیوں سے رو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر کبھی ہوش میں نہیں آ سکی تھی۔ یعنی فاطمہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کے غم میں اس جہان سے رخصت ہو چکی تھی، اور اسے واقعی میں اس قید خانے سے آزاد ہی ہو جانا چاہیے تھا جہاں انسانوں کی شکل میں درندے رہتے تھے۔ میرے شوہر اپنے بیٹے اور فاطمہ کو دونوں کو دفنا کر آئے تھے۔ ویسے بھی وہ دونوں ہی لاوارث اور بے سہارا تھے، اور ان دونوں کا انجام بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر بھی بہت زیادہ دکھی تھے، اور میرے اندر بھی آگ جل رہی تھی کہ اولاد میرے پاس آ کر بھی واپس لوٹ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی اگلی زندگی میں بالکل اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر نیند میں گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے۔ وہ ان کے جنازے کو دفنا کر ابھی واپس ہی آئے تھے، جبکہ میری آنکھوں سے نیند اوجھل ہو چکی تھی۔
میں نے انہیں اٹھ کر دیکھا تھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ ان کی سانس کی رفتار مدھم ہو رہی تھی اور ان کے چہرے پر اور ہتھیلیوں پر اور ان کے ہاتھوں پر نیل کے نشانات پڑ گئے تھے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ ان کے جسم میں آکسیجن کی شدید کمی ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے انہیں پمپ لا کر دیا تھا کہ شاید انہیں استما کا اٹیک ہوا ہے، لیکن پھر وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور میں نے اپنے دیور کو جگا کر انہیں ہاسپٹل لے جانا چاہا تھا، جہاں اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ انہیں فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا اور وہ بائیں حصے سے بری طرح مفلوج ہو گئے تھے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی بن کر گری تھی، لیکن چونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے میں نے ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی بھلا دیا تھا اور اللہ سے روک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی کہ شاید یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ میرے شوہر کے حصے کی سزا تھی جو انہیں ملی تھی، اور ان کے ساتھ ہی ایک طور پر مجھے بھی سزا ملی تھی کہ مجھے دن رات ان کے پاس 24 گھنٹے حاضر رہنا پڑتا تھا کہ کب انہیں میری ضرورت پڑ جائے۔ میں اپنی ذمہ داری کو بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ میرے شوہر کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، لیکن چونکہ وہ ریٹائرڈ بھی ہونے والے تھے اس لیے ان کی پینشن آتی رہتی تھی، اسی وجہ سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری ساس نے ایک بار پھر سے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب انہیں ساری کہانی پتہ چل چکی تھی تو وہ وہاں ہم دونوں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جن کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اور پھر جب زندگی میں انسان کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے تو یہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کے ذہنی ٹارچر کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کافی بہتر ہو گئے تھے، چل پھر لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی انہیں پھر سے ایسا لگتا تھا کہ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو گئے ہیں۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی اور میں ہر امید چھوڑ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور امتحان سے گزارنا تھا، اس لیے اس نے مجھے امید سے کر دیا تھا، یعنی میں ماں بننے والی تھی، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شادی کے 7 سال بعد مجھے یہ خوشخبری ملنے والی تھی۔ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی فاطمہ کو نہ پھنساتی اور نہ اس کے بچے کو ماں سے دور کر کے ظلم کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں پھر سے رنگ آ گئے ہیں اور میں پھر سے جینے لگی تھی، لیکن یہاں مجھ پر ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور شوہر کی پینشن سے تو صرف گھر کا راشن ہی پورا ہوتا تھا، بجلی کے بل وغیرہ اور باقی تمام اخراجات میں جاب کر کے پورا کیا کرتی تھی۔ جاب کر کے آنے کے بعد شوہر گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی تھی، اور اس سب میں ایسی گھن چکر بن گئی تھی کہ میری صحت بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی تھی اور انہوں نے میرا ساتھ نبھانے کے لیے اس معذوری کی حالت میں بھی کئی جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اور ایک جگہ انہیں ایک معذوروں کے ادارے میں سپروائزر کے طور پر نوکری مل گئی تھی۔ تنخواہ معمولی تھی، لیکن ہمارے لیے تو یہی بہت تھا۔ میری اپنی جاب بھی جاری تھی اور یوں حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ حالات اب ہمارے لیے امتحان بن کر بیٹھے ہیں۔ تمام لوگوں کو جب پتہ چلا تھا تو ان سب لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا، یہاں تک کہ میرے والدین نے بھی مجھے برا بھلا کہا تھا کہ میں نے ایک بچی کی جو بے سہارا تھی اور یتیم تھی، اس کے بچے کے ہمراہ اس کی جان لے لی تھی، جبکہ میرا خدا گواہ تھا کہ میری نیت بری نہیں تھی، ہاں لیکن مجھ سے یہ گناہ ہوا ضرور تھا۔ انجانے میں ہی صحیح میں نے غلط قدم اٹھایا تھا اور اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہی تھی۔ میری ساس کو جب خبر ہوئی کہ میں امید سے ہوں تب بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا، اور اب یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ نہ جانے کیوں انسان کسی دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرا انسان ہر حد پار کر لیتا ہے اور خود ہی برا بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے برا بنانے میں میرے سسرالیوں کا، خاص طور پر میری ساس کا زیادہ ہاتھ تھا، لیکن اب وہ ہم سے قطع تعلق کر کے پوری دنیا کی نظروں کے سامنے اچھی بن گئی تھیں۔ میری زچگی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میری طبیعت میں عجیب بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید ہر عورت کے ساتھ یہی ہوتا ہو، تم پھر بھی ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ جب میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل آئی تھی تبھی ڈاکٹر نے جو مجھ پر انکشاف کیا تھا وہ میرے پیروں تلی سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی تھی اور زاروں قطار روتی رہی تھی۔ آس پاس سے تمام گزرنے والے افراد مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھ پر ترس کھا رہے تھے، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا خود کا بویا ہوا بیج ہے جو تناور درخت بن کر مجھے ہی پھل دے رہا ہے۔
ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی تھی کہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بچہ پیدائشی طور پر معذور ہے، نہ وہ چل سکے گا، نہ وہ دیکھ سکے گا اور نہ ہی وہ سن سکے گا۔ اس دن گھر آ کر میں بہت روئی تھی، یہاں تک کہ میں فاطمہ کی قبر پر آئی تھی اور محمد حاشر اسی کے برابر میں اپنی قبر میں آرام فرما رہا تھا۔ میں پورا ایک دن ان کی قبور پر اپنی گناہوں کی معافی مانگتی رہی تھی کہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ میرے بچے کا اس طرح پیدائشی طور پر معذور ہونا ضرور ان دونوں کے ساتھ کیے گئے ظلم کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ رات ہو گئی تھی اور میں ٹوٹے دل اور تھکے تھکے قدموں سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے شوہر پریشان ہو گئے تھے اور میری یہ حالت دیکھ کر تو ان کے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا بچہ معذور پیدا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور ان پر فالج کا اثر دوبارہ ہوا تھا۔ بروقت دوائیاں دینے کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت تھم گیا تھا، لیکن اثر بہرحال دوبارہ ضرور ہوا تھا۔ اس دن ہم دونوں مل کر بہت روئے تھے اور میں نے اپنے شوہر سے بھی معافی مانگ لی تھی کہ یہ سب میرا منصوبہ تھا جس کی وجہ سے ہم آج تک یہ سب بھگت رہے ہیں۔ میری ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ اس معذور بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا تاکہ میں آپ کا ابارشن کا اپوائنٹمنٹ کینسل کر دوں۔ اور میں نے شوہر سے پوچھا تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا تھا اور فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میں ایک ماں تھی اور پورے 7 سال بعد یہ خوشخبری مجھے مل رہی تھی، چاہے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، آدھی ادھوری ہی صحیح، لیکن میں کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ تب مجھے فاطمہ کا احساس بری طرح سے ہوا تھا کہ کس طرح میں نے ایک ماں سے اس کا بچہ چھینا تھا، اور آج خود مجھ پر یہ برہلہ آ گیا تھا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا میں اپنے بچے کو مارنا چاہتی ہوں یا اسے زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہ سنتے ہی میرے دل پر جو چھریاں چلی تھیں وہ میں ہی جانتی تھی۔ میری سزا لمبی ہوتی جا رہی تھی اور میں نے اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری آزمائش ختم کر دے۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں ظالم بن گئی تھی، لیکن اب یہی ظالم تیرے سامنے مظلوم بن گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری توبہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کا نام محمد حاشر رکھا تھا، اور جو 3 معذوریاں ڈاکٹر نے گنوائی تھیں اس میں سے صرف ایک معذوری اس میں موجود تھی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، یعنی اولاد ہو کر بھی ہمارے پاس یہ سزا تھی کہ وہ پوری عمر خاموش زندگی گزارے گا اور ہم ماں بابا سننے کے لیے ہی ترس جائیں گے۔ لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ میری اولاد میرے سامنے تھی، چاہے خاموش ہی صحیح لیکن میرے سامنے تو تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، لیکن پوری زندگی کا سبق سکھانے کے لیے میری اولاد کو زندگی بھر کے لیے خاموش کر دیا ہے، اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ اب میں ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتی تھی اور تمام پچھلی باتیں بھلا دینا چاہتی تھی، حالانکہ ان تمام باتوں پر پچھتاوا تو اب زندگی بھر کا تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی ایک کوشش تو کی جا سکتی تھی۔